1990 کی دہائی کا زمانہ ایک دلچسپ دور تھا، خاص طور پر پاکستان میں۔ یہ وہ دور تھا جب ٹیکنالوجی ابھی ترقی کی منازل طے کر رہی تھی اور انٹرنیٹ عام نہیں ہوا تھا۔ بچوں کی زندگی زیادہ تر باہر کھیلنے اور جسمانی سرگرمیوں میں گزرتی تھی۔ 1990 کی دہائی میں ٹی وی پر پی ٹی وی کے ڈرامے اور کارٹون پروگرامز بہت مقبول تھے۔ بچوں کے لیے عید میلاد النبی، محرم اور دیگر مذہبی تقریبات کا جوش و خروش الگ ہوتا تھا۔ اس دور میں محلے میں دکانیں اور ٹھیلے والے بچوں کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے، جہاں سے وہ آئس کریم، کھلونے اور دیگر چھوٹی موٹی چیزیں خریدتے تھے۔ اس وقت بچوں کے کھیلنے کے لیے ویڈیو گیمز کی بجائے پٹو گرام، کرکٹ، بنٹے اور پکڑم پکڑائی جیسے کھیل زیادہ مشہور تھے۔ بچوں کی عیدیں اور دیگر تقریبات بھی بھرپور خوشیوں سے بھری ہوتی تھی اور خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزارنا عام بات ہوتی تھی۔ مجموعی طور پر 1990 کی دہائی ایک سادہ مگر خوبصورت دور تھا، جہاں بچوں کی زندگی میں ٹیکنالوجی کی مداخلت کم اور قدرتی تفریح زیادہ ہوتی تھی۔ 1990 کی اسکول لائف میں بچوں کی روزمرہ کی سرگرمیاں آج کل کے دور سے کافی مختلف ہوتی تھی۔ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی اور زیادہ تر وقت کھیلنے، کتابیں پڑھنے اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے میں صرف ہوتا تھا۔ اس وقت تعلیمی نظام بالکل سادہ ہوتا تھا۔ کلاس میں بلیک بورڈ کا استعمال ہوتا تھا اور ٹیچرز ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹس دیتے تھے۔ اس وقت کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کی سہولت عام نہیں تھے۔ بچے زیادہ تر آؤٹ ڈور گیمز کھیلتے تھے، جیسے کرکٹ، فٹ بال، گلی ڈنڈا، بنٹے، پکڑم پکڑائی۔ انڈور گیمز میں لوڈو، کیرم بورڈ اور شطرنج شامل تھے۔ سکول یونیفارم کا رواج عام تھا، جو زیادہ تر سفید قمیض اور نیلی یا خاکی پینٹ پر مشتمل تھی۔ کتابیں، کاپیاں اور پینسل اور ریزر بچے اپنے بستے میں لے کر آتے تھے۔ اس وقت ای کتابیں اور ڈیجیٹل نوٹس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بریک کے دوران بچے کنٹین سے ٹافیاں، چپس اور دیگر لذیذ اشیاء خریدتے تھے۔ اسکول میں مختلف تقریبات اور کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوتے تھے۔ اس دور میں رابطے کے ذرائع کوئی خاص نہیں ہوتے تھے، کیونکہ نہ تو اس دور میں انٹرنیٹ تھا اور نہ ہی سیل فونز تھے۔ ان دنوں اکا دکا گھر کے اندر پی ٹی سی ایل موجود ہوتا تھا۔ موبائل فونز اور سوشل میڈیا نہیں تھے، لہٰذا بچے خطوط یا فون کالز کے ذریعے آپس میں رابطے کرتے تھے۔ 1990 کی اسکول لائف میں سادگی، خلوص اور بھرپور دلچسپی تھی، جو آج کل کی تیز رفتار زندگی میں نایاب ہو چکی ہے۔ بچپن زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں انسان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اور اسے زندگی کی بنیادی اقدار سکھائی جاتی ہیں۔ بچپن کی یادیں زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتی ہیں اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ زندگی میں آپ کے ساتھ ہونے والے خوش قسمت ترین چیزوں میں سے ایک خوشگوار بچپن ہے، اور اس کی خوبصورت یادیں آپ کو تمام عمر یاد رہتی ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ گزارے لمحے یاد رہتے ہیں۔ بچپن کا زمانہ ایک نایاب اور انمول خزانہ ہوتا ہے، جس کے کھو جانے کا زندگی بھر افسوس رہتا ہے۔ بچپن خوبصورت یادوں، معصوم شرارتوں اور بے فکری کی زندگی کا دور ہوتا ہے۔ بچپن نانا اور نانی کی گود سے دیو مالائی کہانیاں سننے اور آنگن میں آنے والی تتلیوں کا پیچھا کرتے گزر جاتا ہے۔ والدین کے چہروں پر بچوں کی معصوم شرارتیں مسکراہٹوں کا باعث بنتی ہیں۔ کہنے کو بچپن کا لفظ صرف 2-4 حروف پر مشتمل ہے، لیکن حقیقت میں ایک ایسا سنہری دور ہے جو اپنے اندر دلکش اور دلربا یادیں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہم وہ لاسٹ جنریشن ہیں جنہوں نے اپنے بچپن کے قیمتی دن مختلف کھیلوں اور مٹی میں کھیل کر گزارے، اور ساتھ ہی بزرگوں سے کہانیاں سن سن کر
اپنا وقت گزارا۔ ہم ہی وہ لاسٹ جنریشن ہے جن کو رشتوں کی اہمیت کا پتہ ہے، اپنے بزرگوں کی اہمیت کا پتہ ہے۔ دیکھا جائے تو آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم اپنی وہ بچپن کی قیمتی یادیں لیے پھنس کر رہ گئے ہیں۔ دل کرتا ہے کہ وہ وقت واپس آ جائے جب ہم خوش ہوا کرتے تھے، سادہ زندگی بسر کرتے تھے، نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی کام، بس سارا دن کھیل کود میں گزرتا تھا۔ وہی دور بہت اچھا تھا، اس دور کے لوگ بھی اچھے تھے۔ آج کے دور کی نسبت دکھ اس بات کا ہے کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں زندگی بسر کرنے کے لیے منافقت اور دھوکہ دہی سیکھنی پڑتی ہے۔ دیکھنے کو تو ہم مسلمان ہیں، مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ہمیں کسی رشتے کی اہمیت معلوم نہیں، کسی کی برائی یا غیبت کر کے ہمیں خوشی ملتی ہے، کسی اپنے کو نیچا دکھانے میں خوشی ملتی ہے۔ اب تو اس دور سے خوف آتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ آج کے بچوں کو دیکھا جائے تو موبائل فون کے علاوہ ان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے بچے جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہیں۔ ان کو اپنوں سے بڑوں یا چھوٹوں کا کوئی ادب و احترام نہیں۔ سب سے اہم بات، اسی فون کی وجہ سے ہماری آنے والی نسل ڈپریشن کا شکار ہے۔ بلکہ یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ اس کے نشے کی وجہ سے ہمیں اپنے مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا تعلیمی نظام بھی تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید تباہی کی طرف جائیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان نئی سہولیات کے ساتھ ساتھ تمام رشتوں کی اہمیت سکھائیں، بزرگوں کی اہمیت بتائیں۔ ہمارے بزرگ ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہیں، اور اس بات کا ہمیں ان کے بعد پتہ چلتا ہے۔ لکھنے اور کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہے، بس یہی کہہ کر بات ختم کروں گا کہ اپنے بچوں سے ان کے بچپن کی قیمتی یادیں نہ چھینیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، اپنی اس نئی نسل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے بچے ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے بات کریں اور اپنے دکھ سکھ شیئر کریں، اور ان کو گزرے ہوئے وقت کے بارے میں ضرور بتائیں کہ آج سے 25 یا 30 سال پہلے ایک دور ہوتا تھا جس میں محبت، سادگی، بھائی چارہ، ہمدردی تھے، لوگوں میں ادب و احترام تھا۔ آج بے شک انسان چاند پر قدم رکھنے جا رہا ہے، مگر اس سے پہلے کا دور بہت سہانا دور تھا۔ لوگ چاند پر نہیں جاتے تھے لیکن چاند کی طرح رہتے تھے۔ لوگوں کے پاس مکان کچے تھے مگر دل سچے تھے۔ آج ہمارے گھر بڑے ہو چکے ہیں مگر دل اس سے کہیں چھوٹے ہیں۔ آج ہمارا اسٹیٹس امیروں کی لسٹ میں تو آتا ہے مگر انسانیت کی لسٹ میں نہیں ہے۔ آج انسان نے اپنے اور اپنے کاروبار کی انشورنس کروا کر اپنے آپ کو بہت حد تک محفوظ کر لیا ہے، مگر اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ دور بہت سہانا دور تھا، کہا جائے تو یہ بالکل جھوٹ نہیں ہوگا کہ وہ محبتوں، بھائی چارے اور انسانیت کا دور تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی بچپن کی یادوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ اس پر آپ کو بے شمار بچپن سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملیں گی جنہیں دیکھ کر آپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔